اس طرح ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جتنے جانور ہمیں خشکی میں نظر آتے ہیں اتنے ہی جانور سمندر کے اندر موجود ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک سمندر کے اندر سمندری گدھا جو بالکل خشکی کے اوپر چلنے والے گدھے کی مانند ہوتا ہے، فرمایا سمندری گدھا انسان دوست ہوتا ہے، انسان دوست ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی انسان کشتی سے یا سمندر میں جا کر وہ سمندر کی گہرائی میں چلا جائے اور ڈبکیاں کھانا شروع ہو جائے اور وہ بے بس ہو جائے سمندر کی موجوں کے سامنے، اس وقت کے اندر اگر کہیں وہ گدھا سمندر کے اندر سفر کر رہا ہو تو وہ فوراً اس انسان کے نیچے ایسے آ کر اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھاتا ہے اور تیرتا 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 آ کے کنارے پر لگا کر دوبارہ سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں، اس کے دل میں، اس کی سوچ میں یا اس کے وجدان میں کیا انسان دوستی رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ انسان دوستی صرف یہ نہیں کہ جانور انسانوں سے کریں اور انسان جانور بن جائے، انسان وحشی بن جائے، انسان درندہ بن جائے۔ قربانی کا حکم انسانوں کو ملا، انسانوں میں سے پھر اعلیٰ انسان اہل ایمان کو ملا۔ گویا یہ حکم مجھے اور آپ کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ واقعی ہم انسان ہیں، واقعی ہم انسان ہیں، اور واقعی ہم صحیح معنوں میں اہل ایمان ہیں۔ ذرا قربانی سے پہلے ان دو پہلوؤں کے اوپر اپنی زندگیوں کا جائزہ تو لے لیں۔ انسان وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر رحم ہوتا ہے، انسان وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ترس ہوتا ہے، انسان وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اخوت ہوتی ہے، انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے محبت ہوتی ہے، انسان وہ ہوتا ہے کہ جو قدم اٹھاتا ہے تو اپنے مالک کی مرضی کو دیکھ کر، اور قدم رکھتا ہے تو اپنے مالک کی مرضی کو دیکھ کر۔ مومن کی زندگی تو بالکل ہو بہو ہوتی ہی اسی طرح کی زندگی ہے کہ وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ختم کر دیتا۔ اب اگر ایک انسان بظاہر انسان معلوم ہو رہا ہو، اس کی دو ٹانگیں ہوں، دو ہاتھ ہوں، پورا وجود ہو، لیکن اس کے رویے، اس کے اعمال اگر انسانیت سے میل نہیں کھاتے تو قرآن حکیم اس کو انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ہم نے اس کو دل دیا سمجھتا نہیں، آنکھیں دی لا يُبْصِرُونَ بِهَا، حق بات نہیں دیکھتا، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے اس کو کان دیے حق بات سنتا نہیں۔ میں اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہے، جانوروں کی مانند ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ جانوروں میں تو سینکڑوں فوائد رکھے ہوئے ہیں، ہزاروں فوائد رکھے ہوئے ہیں، اس لیے آگے جملہ بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی نیچے چلا گیا۔ اگر یہ انسانیت سے گر گیا تو یہ جانوروں سے بھی نیچے چلا گیا۔ اب قربانی کرنے والے کو اپنی سال بھر کی زندگی کے رویوں پر نظر کرنی چاہیے کہ اس کے رویے واقعی انسانوں والے رویے تھے۔ آج جو اس مقدس مہینے میں وہ ایک جانور کے گلے کے اوپر چھری رکھے گا، بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا، قربانی کرے گا، تو ذرا پیچھے ہٹ کے تو دیکھے کہ اس جانور سے پہلے سارا سال وہ کہیں انسانوں کی گردنوں پر چھری تو نہیں رکھتا رہا، وہ اپنی دکان کے اوپر بیٹھ کر آنے والے ہر گاہک کی جب جیب کاٹتا ہے تو دوسرے معنی کے اندر اس کی گردن ہی کاٹ رہا ہوتا ہے، اس کی جیب کے اوپر چھری چلا رہا ہے۔ اس کا نام ہی لوگوں نے تاجر چھری رکھ دیا یا چھرا رکھ دیا۔
گویا رویوں کے لحاظ سے ہمیں بھی پہچاننا ہے کہ ہم جانور تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کہیں ہم اپنی زندگی میں نسل انسانی کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کا سبب تو نہیں بن رہے؟ جس شعبے سے جو انسان ہے وہ اپنے شعبے پہ نظر کر کے دیکھ لے کہ کہیں وہ نسل انسانی کے گلوں کے اوپر تو چھری نہیں چلا رہا، دلوں کے اوپر تو چھری نہیں چلا رہا۔ کوئی وکیل ہے وہ دیکھ لے، کوئی جج صاحب ہیں وہ دیکھ لیں، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ دیکھ لیں، کوئی تاجر ہیں وہ دیکھ لیں کہ کیا ہمارے رویوں سے سارا سال انسانیت پہ چھری تو نہیں چلتی رہی۔ اگر انسانیت پہ چھری چلتی رہی تو آج جا کر جب وہ قربانی کے جانور کے اوپر چھری رکھے گا تو وہ خاموشی کی زبان سے پھر سوال بھی کرے گا، پھر پوچھے گا بھی کہ حق تو اس کا ہے قربانی کرے کہ جو اپنے آپ کو پہلے انسان ثابت کرے اور اہل ایمان ثابت کرے۔ کیا تجھے حق پہنچتا ہے کہ تو میری گردن کے اوپر چھری چلا دے؟ وہ پرانے زمانے کے اندر کوئی گدھے کے اوپر سفر کر رہا تھا تو اچانک گدھے نے کچھ آواز لگائی۔ ہر آدمی جانوروں کی بولی کو تو نہیں سمجھتا، لیکن ایک نیک آدمی تھے، صالح آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، ان کے پاس سے جب گدھے کی سواری گزری تو انہوں نے غور سے سنا کہ گدھا اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہتا ہوا چل رہا ہے۔ اور وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ یہ تھے کہ زمانے میں انصاف ہوتا اگر یہ کرتا نہ مجھ پر سواری مگر، زمانے میں انصاف ہوتا اگر یہ کرتا نہ مجھ پر سواری مگر، یہ ہوتی سواری میں ہوتا سوار، یہ ہوتی سواری میں ہوتا سوار، یہ کرتا نہ دن رات مجھ کو خوار۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے جاری ہیں اور وہ دوڑ رہا ہے۔ جب وہ نیک صالح انسان ایسے الفاظ کو سنتا ہے تو حیران پریشان کہ یہ گدھا اور حیوان کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو روکا، اس کو پکڑا اور سوال کر دیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ زمانے میں انصاف ہوتا اگر یہ کرتا نہ مجھ پر سواری مگر، یہ ہوتی سواری میں ہوتا سوار، نہ کرتا یہ دن رات مجھ کو خوار۔ تو پوچھا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تم میں تو اس میں تو بڑا فرق ہے، یہ انسان ہے، تو حیوان ہے، یہ خرد مند ہے اور تو حیوان ہے، کہ یہ تو انسان ہے، عقل مند ہے، تو حیوان ہے، تیری اس کی برابری کیسی؟ تو گدھے نے آگے سے سمجھایا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ میرا مالک ہے، میں اس کا نوکر، یہ میرا مالک ہے، میں اس کا ملازم، اور میں تابعداری کی انتہا یہ کر رہا ہوں کہ دیکھ رہا ہے تو یہ مجھے سیدھا چلا رہا ہے، میں سیدھا چلتا ہوں، یہ دائیں کو موڑے گا دائیں کو مڑوں گا، بائیں کو موڑے گا بائیں کو مڑ جاؤں گا، روکے گا میں فل سٹاپ لگا دوں گا، ٹھہر جاؤں گا، یہ جو مجھے کھلائے گا میں وہی کھاؤں گا، میں ساری زندگی اس کی تابعداری کرتا رہا، آگے بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ میں پہچانتا ہوں کہ یہ میرا مالک ہے، میں اس کا مملوک ہوں۔ لیکن اس کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ اس کا مالک کہتا ہے اللہ اکبر کی صدا آ جائے، زندگی کو روک دو، بریک لگاؤ، چھوڑو دکان کو، آؤ مسلح کے اوپر، لیکن یہ مسلح کے اوپر نہیں آتا، یہ سودا بیچتا رہتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اپنے مالک کے ہر حکم کو قدم قدم پر توڑتا ہے۔ تو جو اپنے مالک کو نہ پہچانے وہ سواری کرنے کا مستحق نہیں، وہ انسان نہیں، وہ مجھ سے بھی بدتر جانور ہے۔ اس سے پھر سوال کیا کہ تم ہی یہ بتاؤ کیا یہ انسان ہے یا کہ مجھ سے بھی بدتر یہ حیوان ہے، کہ فیصلہ تم کرو اب، کہ میں گدھا ہو کر اپنے مالک کو پہچانتا ہوں، یہ انسان ہو کے اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، پھر تم ہی یہ بتاؤ کیا یہ انسان ہے یا کہ مجھ سے بھی بدتر یہ حیوان ہے۔